وَإِذَا افْتَقَرْتَ إِلَى الذَّخَائِرِ لَمْ تَجِدْ ذُخْرًا يَكُونُ كَصَالِحِ الْأَعْمَالِ. میں نے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ ڈرو خداوند تعالی سے اور سچوں کا ساتھ رہو. یہ ایک ایسے موقع پہ نازل ہوئی ہے کہ تبوک کا غزا پیش آیا تھا اور ایسا موسم تھا سخت ترین گرمی کا، اور کھجوروں کی فصلیں پک رہی تھی اور دور و دراز کا سفر تھا. غسان روم کے خلاف سب سے دور کا سفر غزا تھا. صحابہ کے لیے ایک امتحان اور آزمائش بنا، لیکن صحابہ کے بارے میں کہتے اختارہم اللہ لصحبت نبی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ صحبت کے لیے چنا تھا، وہ چنے ہوئے لوگ تھے. اس لیے فقہاء و محدثین کہتے کہ مطلق ہر صحابی رسول حجت فی الدین والدنیا ہے. درجات بعضهم فوق بعض، درجات میں تو فرق ہے. خلفائے راشدین بہت بلند و برتر ہے، ان میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور پھر وہ 6 صحابہ عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ بن الجراح، زبیر و طلحہ، سعد ابن ابی وقاص اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ اجمعین، جن کو دنیا کے اندر نام لے کر کے بشارت جنت کی دی گئی تھی. پھر اس کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، اور پھر وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے آئے. فتح مکہ سے پہلے بہت دشواری تھی، بڑی تکلیفیں تھی، ڈیرا زیادہ ناچاری ہوا. اور اللہ نے کیا شان بیان کی، لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. برابر نہیں ہے وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، قتال کیا، انفاق کیا، دین پر خرچ کیا. یہ لوگ اونچے درجے کے ہیں ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے اور اللہ کے دین پر سرمایہ خرچ کیا اور جہاد کیے. لیکن سب صحابہ کا انجام بخیر ہے، اللہ سب سے راضی ہے اور سب بہترین مخلوق ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. چنانچہ صحابہ میں سے بعض ایسے تھے جیسے کعب ابن مالک، ہلال ابن ربیع، مرارہ ابن امیہ، کہ یہ باوجود اونچے ایمان اور کردار کے اور معروف تقوی اور ورع کے کچھ سستی کر گئے اور شریک جہاد نہیں ہوئے اور تبوک نہ جا سکے. ان میں کعب ابن مالک پر اپنا واقعہ بخاری میں طویل بیان کرتے ہیں خود کہ میرے پاس ہر چیز موجود تھی، اس سے پہلے کبھی بھی اتنا آسودہ حال نہ تھا، دولت اور ثروت اور گھوڑے اور سواریاں اور ہر چیز موجود تھی. میں چاہتا تھا کہ اگلے دن پگلے دن روانہ ہو جاؤں گا، افسوس کہ میں ایسا کر لیتا، لیکن میں ایسا نہ کر سکا. یہاں تک کہ تبوک کی غزا پیش آئی اور اللہ نے پیغمبر کو اور ان کے ساتھیوں کو فاتح اور منصور کیا، اور اب وہ مدینہ منورہ واپس لوٹے. وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اور غلط عہد توڑا اور بہانے
بہانے بنا کے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور معافی مانگتے تھے، جن کا اللہ نے بدترین طریقے سے ذکر کیا، وَذَكَرَ اللَّهُ بِشَرِّهِمْ. لیکن میں نے یہ عہد کیا کہ میں پیغمبر کی خدمت اقدس میں بالکل سچ بولوں گا، اور اگرچہ میں اتنا فصیح اللسان تھا و منیق تھا کہ اگر کسی بادشاہ کے سامنے بیٹھتا تو میں 1000 ہیلے بنا کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا، لیکن پیغمبر کو کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہے، برحق سچ ہے، اگر آج میں جھوٹ بول کر آپ کو راضی بھی کروں، کل اللہ وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر کے ہمیشہ کے لیے مجھ سے ناراض کر دے گا، میرا کوئی عذر نہیں ہے اور میں مجرم ہوں، آپ جو سزا دیں گے میں اسے بھگتوں گا. آپ نے فرمایا کہ تم اٹھو یہاں سے، جب تک اللہ مجھے نہ کہے میں تم سے بات نہیں کروں گا اور نہ تمہارے بارے میں فیصلہ سناؤں گا. کعب کہتے ہیں کہ میرے 2 ساتھی ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع، پتہ چلا کہ وہ بھی اس طرح قصوروار ٹھہرے ہیں، بغیر کسی جرم کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے. ان میں سے ایک نے بڑھاپے کا اور دوسرے بیماری کا عذر کر کے ان کو بیویوں کی خدمت تک کی اجازت دی گئی، لیکن میں مستنڈا تھا اور صحت مند تھا اور شیخ اشاب تھا، میں نے یہ عذر بھی قبول نہیں کیا. فرماتے ہیں کہ ایسے تکلیف کے لمحے مجھے گزرتے تھے کہ میں جب مسجد آ کر کے نماز پڑھتا تھا اور پیغمبر مرسل کو دیکھتا تھا اور میں سلام کرتا تھا تو آپ کے لب مبارک نہیں ہلتے تھے جواب دینے کے لیے. مجھے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کی ناراضگی بہت زیادہ ہے. اور پھر میں جب نماز میں لگ جاتا تھا تو حضرت میری طرف دیکھ لیتے تھے. خواجہ عزیز الحسن مجذوب مولانا اشرف علی حکیم الامت کے بڑے خاص خلیفہ تھے. ایک موقع پہ حضرت تھانوی ان سے ناراض ہوئے تھے. جب وہ دیکھتے تو حضرت نہیں دیکھتے اور جب وہ نہ دیکھتے تو حضرت دیکھتے. تو خواجہ صاحب مادرزاد شاعر تھے، انہوں نے اسی مستی کے عالم میں کہا، یوں نظر تو ہم پہ ڈالی جائے گی، ہم نے جو دیکھا ہٹا لی جائے گی. علماء کہتے ہیں کہ پیغمبرانہ اعراض تو اس لیے تھا کہ مناسب نہیں تھا کہ پیغمبر خود جہاد میں شریک ہو اور کوئی پیچھے رہ جائے، اور حضرت صاحب اس لیے ان کو دیکھتے تھے کہ کہیں نبی کی ناراضگی سے ایمان سلب نہ ہو جائے. بعض بزرگان دین، بعض اساتذہ اور مشائخ اتنے کمال کو پہنچتے ہیں، لیکن ان تمام کمالات کے باوجود کسی استاد اور شیخ کی بے توجہی یا ان کو دکھ پہنچانے کی وجہ سے ان کی سزا معاف نہیں ہوتی اور وہ مختلف جگہوں سے پکڑے جاتے ہیں. بھلے وہ کعبہ تک پہنچے اور مدینہ منورہ میں سر بسجود ہو جائے، لیکن اس استاد اور شیخ کا حق بھی محفوظ رہنا چاہیے. پارچا چی د غضب لندکڑا خخا نو خطا ندر میں گزار د درویشانو. رحمان بابا کہتے ہیں کہ بعض بزرگ کاملین اولیاء اساتذہ وہ جس کو تیر مارے نا تو وہ تیر وہی لگے گا.